کر کے یہ آ گئے، مفتی صاحب آ گئے، مفتی صاحب کے پاس ہوگا یہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا یہ کس حوالے پہ بات ہو رہی ہے؟ جی لگائیں جی حوالہ محمد خان بھائی سے۔ کیا لکھا ہے کوئی بتائیں کیا ہے یہ؟ لفظ بڑے چھوٹے ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ یہ ان کا ایک معتقد ڈاکٹر بشارت احمد قادیانی شراب کے استعمال کا جواز پیش کرتے ہوئے۔ حوالہ میں کہہ رہا ہوں کیا لکھا ہے، حوالہ پہلے بتائیں۔ یہ اخبار پیغام صلح کا 4 مارچ 1935 کا حوالہ۔ 4 مارچ 1935۔ اچھا صفحہ کیا ہے؟ 19 صفحہ نہیں لکھا ہوا اوپر۔ صفحہ تو اس میں نہیں، الفاظ پڑھ کے سنائیں کیا ہے۔ آپ کو ذوف کے دورے ایسے شدید پڑتے تھے کہ ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے تھے۔ میری سکرین بڑی کریے۔ چلیں آپ نے لگا دیا، شکر۔ اچھا یہ پیغام صلح 4 مارچ 1935 کا یہ شمارہ ہے۔ اب یہ حوالہ شراب والا ہے نا؟ اب جی پڑھیں ذرا آپ، حوالہ پڑھیں، میں دیکھتا ہوں۔ یہ اخبار چونکہ کافی بڑا ہے۔ آپ کو ذوف کے دورے شدید پڑتے تھے۔ ہاں یہ ٹانک وائن کا قصہ، یہ صفحہ نمبر 3 کے اوپر مل گیا ہے۔ اچھا یہی یہی ہوگا، اسی میں ہوگا۔ ہاں آپ کو ذوف کے یہاں سے ہوگا میرے خیال سے، نئی تحریر سٹارٹ ہو رہی۔ کہاں سے شروع ہو رہی ہے تحریر؟ آپ کو ذوف کے دورے ایسے شدید پڑتے تھے۔ اچھا ایک منٹ ذرا۔ پوری عبارت پڑھ دیں ذرا آپ۔ میری اسکرین تھوڑی سی بڑی کر دیں، پھر زور نہ بڑھ۔ یہ آپ کو ذوف کے دورے ایسے شدید پڑتے تھے کہ ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے تھے، نبض ڈوب جاتی تھی۔ میں نے خود ایسی حالت میں آپ کو دیکھا کہ نبض کا پتہ نہیں ملتا تھا، تو اطباء ڈاکٹروں کے مشورے سے آپ نے ٹانک وائن کا استعمال کیا۔ حالات کیا ہوئے تو پس بمطابق شریعت آپ تمام دن تصانیف کے کام میں لگے رہتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، بڑھاپا بھی پڑتا تو اندرے حالت ٹانک وائن بطور علاج پی بھی لی تو کیا قیامت لازم آئی۔ ڈاکٹر بشارت احمد قادیانی کا لکھا ہوگا کوئی تحریر ہو اسی میں۔ جی وہ تو یہ مضمون یہی ہے، صفحہ یہی، لیکن وہ لفظوں کے اوپر نہ کوئی نظر ابھی نہیں پڑ رہی۔ صفحہ یہی ہے، صفحہ نمبر 3۔ مرزا شراب کا استعمال بکثرت کرتے تھے۔
بھائی یہ صفحہ یہ مل جائے گا آپ کو، یہ صحیح حوالہ انہوں نے ٹھیک دی ہے، یہ صفحہ 3 کے اوپر ہی ہے۔ اچھا مفتی صاحب وہ کریں ہم لگا کے تو وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر کیا اسکرین کریں؟ شاٹ لے، یہ لیں یہ لیا نا اسکرین شاٹ۔ اٹانک وائن کا قصہ صفحہ 3 ہے، اور اخبار اگر چاہیے تو میں پورا ہی بھیج دیتا ہوں، واٹس ایپ پہ میسج کریں۔ پیغام صلح 4 مارچ 1935 ہے یہ مضمون اسی کا، یہ دیکھیں نا، ڈاکٹر بشارت۔ مفتی یہ دوسرا کالم ہے نا، جو دوسرا کالم ہے اس کے ادھر ہے وہ نیچے، میں نے دیکھا وہ مل گیا۔ طبی ضرورتوں کے لیے شراب جائز ہے یہ؟ جی جی، وہ اس سے نیچے وہ دوسرا جو کالم 2 ہے نا اس کا، وہ اس کے نیچے والے کالم حصے، تو وہی، ہاں جی وہ دشمنوں نیچے کو لکھا ہوا عیب ہے۔ چینی میں مزہ ملتا ہے۔ ہاں یہ مل گیا، یہ بالکل یہ نیچے جا رہی ہے۔ یہ لیں بھائی، یہ ہے۔ آپ جی کو بالکل، ذوف کے دورے بہت شدید پڑتے تھے، ہاتھ پاؤں نبل جی جی ڈوب جی جاتی تھی، یہ دیکھیں، اسکرین یہ شاٹ تو لے لینا ہے۔ مفتی صاحب یہ تو ایسے نہیں لگتا جیسے تروٹک ہو جاتی تھی ان کو۔ ہاں شرابی آدمی تھا۔ آپ یہ نا قادیانی صرف یہ کر رہے ہیں کہ اس کو دعا ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور پہلے بھی لگایا، تو آج تک لگا رہے ہیں، وہ دعا تھی۔ یہ تو صاف لگ رہا ہے، جو جس طرح کی یہ حالت لکھی ہوئی ہے اس سے تو صاف لگ رہا ہے کہ وہ تروٹک ہوئی تھی اس وقت مرزا صاحب کو۔ ہاں جی شرابی آدمی تھا، شراب پینے اچھا سے یہ آپ کو تحریر، اول فول یہ تحریر پکتی دیکھیں ہیں۔ مصنف کون ہے، لکھی کس نے ہے؟ ڈاکٹر بشارت کی ہے۔ اچھا میرا خیال نادر نے اسی پر لعنت بھیجی ہے پھر۔ ڈاکٹر بشارت کے اوپر جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریر اگر جس نے بھی لکھی ہو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ پہلے تو یہ اقرار نہیں کر رہے تھے کہ ہماری تحریر ہے۔ تو وہ اس کی کوئی ریکارڈنگ ہے آپ کے پاس؟ جی میرے پاس ریکارڈنگ ہوگی۔ تو یار وہ ریکارڈنگ ہی ہمیں بھیج دیں میرے واٹس ایپ کے اوپر۔ چلو میں ساحل بھائی کو اپنا نمبر، آپ کو اپنا نمبر سینڈ کرتا ہوں۔ لکھ لیں، ابھی لکھ لیں، 0324 03 پین لیتا ہوں، پین لے کے۔ یہ ایسی چیزیں تو ہم فائل میں رکھتے ہیں، بڑی کام کی ہوتی ہیں۔ جی بتائیں۔ 0324 744 744 8814۔ 8814۔ ہاں پاکستان کا کوڈ پیچھے لگا لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، بس میں ہوتا ہی پاکستان میں ہوں۔ اچھا یہ نا مہربانی بھول نہ جائیے گا، یہ مجھے چاہیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تقریباً ویڈیو تو کافی بڑی بنی ہے، ساری سینڈ کر دوں پھر آپ اس میں تلاش کر لیں۔ نہیں ویڈیو سینڈ کر کے اس کی ٹائمنگ اگر آپ کو پتہ ہے تو ٹائمنگ بتا دیجئے گا۔ ٹھیک ہے، میں ٹائمنگ میں ایک دفعہ سن کے پھر آپ کو میں ٹائمنگ بتا دوں۔ بیچ میں نا پھر وہ کلپ ہم الگ خود ہی کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں یہ وقت آنے کے اوپر تو یہ مرزا قادیانی پہ لعنت کر دیتے، لعنت کرنا ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے، سب سے آسان کام یہ لعنت کرنا، بلکہ ان لوگوں کے نزدیک لعنت جو ہے نا وہ دعا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، ان کا فلسفہ یہ ہے کہ لعنت ایک دعا ہے، تو لعنت تو یہ چٹکیوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ تو مرزا قادیانی کے اوپر ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے انہوں نے لعنت ڈالی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک یہ لعنت جو ہے یہ ایک دعا ہے۔
اچھا حوالہ آپ نے پیش کیا تھا؟ چلے گئے. وہ بھائی ڈراپ ہو گیا میرا خیال ہے، وہ شاید ان باکس میں گئے ہوں گے آپ کو میسج کرنے، تو ڈراپ ہو گیا. ہاں ہاں ہاں. تو یہ لیں سن لیں جی، لعنت تو ایک دعا ہے. مرزا صاحب نے اپنی ایک تحریر میں 1000 مرتبہ لعنت بھیجی اور پھر اسی پہ بس نہیں کیا کہ 1000 مرتبہ، بلکہ 1000 مرتبہ لعنت کا لفظ لکھا اور کئی صفحے اور اس سے بھرے. تو یہ ایک اعتراض جو ہے، اس کا جواب آپ سے میں درخواست کروں گا. لعنت گالی نہیں ہے، لعنت دعا ہے. بھرے. تو یہ ایک اعتراض جو ہے، اس کا جواب آپ سے میں درخواست کروں گا. لعنت گالی نہیں، لعنت ایک دعا ہے، یہ کہہ رہی ہے. لعنت گالی نہیں ہے. اچھا اب یہ مفتی صاحب ان کی ایک تحریر ہے کہ لعنت کرنا یہ تو مومنین اور ایمان والوں کا شیوا ہی نہیں، صادقین کا شیوا ہی نہیں، یعنی جو لعنت کرتے وہ تو مومن ہی نہیں ہے. نہیں، وہ لعنت تو بہت بڑی دعا ہے. اسی وجہ سے یہ دعا مرزا قادیانی نے روحانی خزائن جلد 8 ہے صفحہ 158 کے اوپر لکھ لکھ کے 1000 لعنتیں ڈالی ہیں. لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3، لعنت نمبر 4. کیونکہ لعنت تو یہ چٹکیوں کا کھیل ہے نا ان کے لیے. لعنت ڈالنا تو دعا ہے، لعنت تو کوئی شے ہی کوئی نہیں. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں لکھ لکھ کے. اور یہ سب مولویوں کو لعنتیں ڈالی ہیں. یہ مولوی کرم دین، مولوی نظام الدین، مولوی لاہی بخش، مولوی امید الدین خان، مولوی نور الدین، سب مولویوں کو لعنتیں ڈالی لکھ لکھ کے. 1000 لعنت. لعنت چونکہ ایک دعا ہے، اور یہ دعا تو مرزا جی نے بار بار دی ہے اور گن گن کے دی ہے دعا. مکتوبات احمد ہے اور صفحہ 342 ہے. وہاں پہ لکھ لکھ کے 10 لعنتیں نا. آگے نیچے میں مرزا قادیانی لکھتا ہے تل کا اشارات کاملہ. چلو سن لی. اب مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 329 ہے اور 330 ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے کتنی 10,000 لعنتیں، یعنی وہ گنتی ایک گنتی ہے نا، گنتی کے اعتبار سے لعنتیں بھیجتے ہیں. اور لعنت ان کے نزدیک بہت بڑی ایک دعا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ لعنت کو یہ کچھ سمجھتے کوئی نہیں. اور پھر آگے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 452 کے اوپر مرزا قادیانی پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مسلمانوں کے ساتھ جزی اختلافات کی وجہ سے لعنت بازی صدیقوں کا کام نہیں، مومن لعان نہیں ہوتا. کہتا ہے مسلمانوں کے ساتھ جتنے بھی اختلافات ہو جائیں جزوی طور پہ ان کو لعنت نہیں کرتے. یہ صدیقوں کا، سچے لوگوں کا کام نہیں ہوتا. مومن جو ہے لعنتیں نہیں کرتا. یہ دیکھ لیں. اب مرزا نے یہ جو قاعدہ بنایا ہے، اسی قاعدے کے اوپر جب مرزا قادیانی کو رکھیں تو مرزا قادیانی تو وہ پھر منافق ثابت ہو گیا نا، کیونکہ مومن کی جو ضد ہے وہ منافق ہی ہے. مومن کی صفت اس نے یہ بتائی ہے، بلکہ سوری یار مومن نہیں مسلم کا ہے. ہاں سوری مسلمان بھی کا ہے اور مومن بھی، دونوں. تو یہاں سے مرزا قادیانی منافق بھی ثابت ہو گیا اور کافر بھی. ہاں 2 چیزیں ثابت ہوئے. ہاں
بالکل. اس کی ضد اگر دیکھی جائے تو وہ تو دونوں چیزیں بنتی ہیں. مومن کی ضد جو ہے وہ ہے منافق, اور مسلم کی ضد جو ہے وہ کافر ہے. مسلمان اور مومن لعنت نہیں کرتا, اور جو کرتا ہے یقینی سی بات ہے وہ پھر کافر ہے یا منافق ہے. اب یہ قادیانیوں سے فیصلہ کروا لیں کہ مرزے کو کیا ماننا ہے, منافق ماننا ہے یا کافر ماننا ہے, کہ دونوں ہی ماننے ہیں. یہ قادیانیوں سے پوچھنا پڑے گا. ہے ویسے یہ روحانی بات جو مولویوں کی سمجھ میں نہیں آتی. اچھا, ابھی یہ اخبار جو مفتی صاحب پیغام صلح اخبار ہے, ابھی یہ آن لائن تو موجود نہیں ہے شاید. اصل میں آن لائن تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں, میرے پاس یہ سارے نہ رکھے ہوئے ہیں. اچھا, تو مفتی صاحب آپ نے یہ جو آپ کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ نے اپلوڈ تو نہیں نا کیے ہوئے؟ جی کیے ہوئے ہیں ادھر بھی ہیں. ختم نبوت فورم کے اوپر آپ کو اللہ کے حکم سے سارا مواد ملے گا. جی ٹھیک ہے, میں ادھر دیکھتا ہوں. ابھی تو ساحل بھائی یقیناً ٹائم ہی نہیں مل رہا. 3-4 سال سے ہم نے ختم نبوت فورم سے توجہ ہٹائی ہوئی ہے. ایک عرصہ ہی ہو گیا, اس پہ بڑا دن رات کام کیا تھا ہم نے, اور 5-6 سال مسلسل کام کیا تھا. یہ فورم راؤنڈ بورڈ بھی کوئی 10 سال پرانا فورم ہے ہمارا, یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو. تو ابتدائی دنوں میں بڑا کام کیا تھا اور ساری ٹیم جتی ہوئی تھی کام کے اوپر. اچھا مفتی صاحب, ابھی نا ویسے میں کیا کرتا ہوں کہ جو لوگ ان کو کسی خاص ٹاپک پہ چاہیے ہو نا مواد, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے ختم نبوت .org لکھنا ہے, اور جو بھی آپ کا ٹاپک ہے اس کو اردو میں مینشن کریں تو پہلے نمبر پہ آپ کی ویب سائٹ آ جاتی ہے. اردو میں لکھے, اور اس میں بھی سرچ بار بھی ہے نا, سرچ انجن ہے اس کا اپنا, تو کوئی بھی چیز ہو آپ سرچ میں لکھیں گے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. بالکل. تو اس طرح جو طریقہ ہے نا, اس میں آپ کی گوگل پہ آ جاتی ہے, وہی ٹاپک گوگل پہ آ جاتا ہے, تو اس کو کھول کے ساری ڈیبیٹ وہاں پہ ہو جاتی ہے. اگر خاتم النبیین اردو میں لکھیں اور ساتھ ختم نبوت .org لکھیں تو آپ کی ویب سائٹ اوپر آ جاتی ہے, وہاں پہ وہ سارے دلائل دیے ہوئے ہیں. بالکل. تو کل پرسوں ابھی ہمیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کول کے بارے میں وہ ایک ادھر آئے تھے, وہ آپ کو پتہ ہی ہے, وہ جو ڈب کھڑبا مرزئی بنا ہوا, جو وہ کہتا ہے جی میں مرزئی نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں. تو اس نے وہ کول پیش کیا تو وہ فوراً پھر میں نے آپ کی وہ اسی طریقے وہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا جو کول شریف ہے نا, وہ تو حیات عیسیٰ کی دلیل ہے. کہ وہ یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ نہ کہا کرو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, آپ کو خاتم النبیین کہہ لو. یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, کیونکہ آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی نازل ہونا ہے. تو وہ اس تناظر کے اندر ہے, وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر دلیل ہے. یہ تو ہماری دلیل ہے, ہم پیش کرتے ہیں اس کو کول عائشہ. بالکل ہے. اچھا مفتی صاحب, وہ ایک مسجد کا بھی شاید ایک وہ شاید آپ یا کون, وہ کسی دن کسی نے بتایا تھا کہ وہ مسلمانوں کی مسجد تھی, تو جہاں پہ مرزائیوں نے مسلمانوں کے بندے شہید کیے تھے. شاید آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا, یا کسی نے یاد نہیں. چکوال میں ہوا تھا کام, یہ چکوال میں مسلمانوں کی مسجد کے اوپر قادیانیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کو شہید کیا. شاید وہ ایک گجرانوالہ ڈویژن میں بھی شاید ہوا تھا نا, وہ شاید آپ بھی کسی دن کہہ رہے تھے, یا ضیاء بھائی نے بتایا تھا. نہیں شاید میں نے نہیں پھر کہا, وہ چکوال والا معاملہ تو ہوا تھا. اچھا, چکوال کا تھا وہ معاملہ. جی ٹھیک. تو وہاں پہ کیا سٹوری تھی مفتی صاحب؟ وہ یہ ہوا تھا کہ وہ ربیع الاول کے جلوس سے نہیں نکلتے,
تو وہ جلوس نہیں کر رہے تھے تو ان لوگوں نے گولیاں برسائی تھی اور اچھا جلوس کے اوپر. ہاں جلوس کے اوپر. تو وہ پھر کافی مسلمان جو ہے نا شہید ہوئے تھے. تو مفتی صاحب یہ تقریباً کتنے سال پرانی بات ہے؟ یہ 4-5 سال پرانی بات ہے، یہ کوئی آج کی نہیں ہے یہ. کیونکہ ان دنوں پھر ہم نے براڈے بھی کی تھی، سٹریم بھی کی تھی اور کافی اس کو اٹھایا تھا اس مسئلے کو، اور وہ قادیانی پکڑے بھی گئے تھے الحمدللہ. وہ پوری کمپین ہم چلاتے رہے تھے. مفتی صاحب ایک گزارش کرنی تھی، اجازت ہے؟ جی جی مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قادیانی بڑا کہتے ہیں کہ ہم ایک منظم جماعت ہے، ہمارا یہ ہے، ہم ایسے چلتے ہیں ایک سسٹم سے اور بڑے جو ہے وہ ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں. اندر ہی اندر جب دیکھا جائے تو ان کے اندر ایسی خرافات ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جیسے وہ ابھی ایک کیس 2-3 سال پہلے نکلا ہے، وہ جو لڑکی تھی مرزا طاہر کی نواسی، اس کا ریپ کیس، ندا نظر ندا کا بالکل. تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ان کے اندر کتنی بدکاریاں اور کتنی خرافات ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ منظم کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے، کون سے منظم، کون سی تنظیم ہے ان کے اندر؟ یہ مسلمانوں کو یہ تانا کرتے ہیں کہ بھائی تم فرقے بن گئے. ہمارے تو چلو ہم تو نہیں یہ ایکسیپٹ کرتے کہ مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں، ہمارا تو کوئی فرقہ نہیں. بالکل اگر مان لیتے ہیں چلو یہ جو مکاتب فکر ہے 4 ہیں، وہ تو سنی شیعہ وہابی دیوبندی 4 ہیں وہ مکتب فکر. 5واں کوئی مکتب فکر نہیں ہے مسلمانوں کے اندر. تو چلو مان لیتے ہیں، تو تم اپنے فرقوں کو تو پہلے دیکھو. تمہارے اندر کوئی 150 فرقہ تو تمہارے اندر بن گیا ہوا ہے. ہاں جی، ہر ایک نے منہ الگ ہی اٹھایا ہوا ہے. 2 بندوں کو سنبھال کے فرقہ بنایا ہوا ہے. عبدالغفار جمبا، آپ کو پتہ ہے، آپ کو حیرت ہوگی، عبدالغفار جمبا کے ساتھ کتنے بندے ہیں؟ ٹوٹل 4 بندے ہیں. اور جس نے وہ دعویٰ کیا ہے، ہاں 4 نہیں واللہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، اب مذاق نہ سمجھیے گا. اور عبدالغفار جمبا کو نکال کر کے 3 بندے ہیں، اور وہ 3 بندے ٹک ٹاک کے اوپر ادھر نظر آتے ہیں، جن میں ایک طارق چوہان ہے، اکبر ہے، اور ایک بندہ ان کا اور. ٹوٹل یہ 4 بندوں کا ایک فرقہ ہے پورا. تو ان کے فرقوں کا تو میں آپ کو کیا ہی کہوں، سبحان اللہ. منظم کون سے منظم کہتے ہیں جی ہمارا ایک امام ہے، ایک خلیفہ ہے. سجی وہ لوری گروپ علیحدہ ہے. بڑے ان کے بہت فرقے ہیں جناب، بہت فرقے ہیں. فرقوں کی ڈیٹیل ابھی میں بتانا شروع کروں تو اس کے لیے پورا کوئی 2-3 گھنٹے چاہیے ہوں گے. صحیح. بہت سے فرقے بن گئے. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں ہم نے اسلام کو کوئی چینج نہیں کیا، لیکن ان کو دیکھا جائے تو انہوں نے اسلام کی بنیادوں کو ہی چینج کر کے رکھ دیا ہے. ایمان بالغیب تو ختم ہی ہو گیا ان میں سے. نہیں وہی نا 74 کی اسمبلی کے اندر یہی چیزیں تو ڈسکس ہوئی تھی. جی ان کو پورا موقع دیا گیا ہے. ادھر کوئی گنے نہیں لگی تھیں، کوئی توپیں پھٹنی ہوئی تھیں، کوئی ان کو ادھر پھانسی پہ نہیں کسی نے لٹکایا، کوئی زور زبردستی نہیں تھی. ان کو پورا موقع دیا گیا. اسمبلی چاہتی تو اسی وقت ان کو بلائے بغیر بھی ان کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کر دیتی، لیکن نہیں. بالکل پوری ڈیبیٹ ہوئی ہے اور کئی دن تک ڈیبیٹ چلی ہے. ایسے تو نہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو دھکا دیا گیا ہے دوزخ کے اندر، جاؤ دوڑ جاؤ، ایسا نہیں ہوا. جی تو یہ سارے اعتراضات اسمبلی کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں. ادھر تو کوئی نہیں جواب تھا. وہ عبد المنان عمر کے پاس
جو کہ حکیم نورالدین کا بیٹا ہے نا اصل میں، تو اس ٹائم وہ لوری جماعت کا وہ لیڈر تھا، اس کو بھی بلایا گیا۔ مرزا ناصر تھا اس ٹائم تیسرا قادیانیوں کا خلیفہ، اس کو بھی بلایا گیا۔ دونوں کو سے الگ الگ سوال جواب ہوئے ہیں، کوئی جواب ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب میں بار بار کہہ رہا ہوں صاحب، یہ بشیر الدین کیس کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب معاملات ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا رہا ہے مفتی صادق کی بیٹی کے ساتھ مسجد کی چھت پہ، یہ کوئی ڈکی چھپی چیزیں نہیں ہیں۔ وہ لفنڈر تھا، بہت ہی لفنڈر تھا۔ اور کتاب ایک آپ بلکہ 2-3 ہے اس موضوع کے اوپر، ربوا کے راسپوٹین کتاب ہے ایک، ہو اچھا، آپ پڑھیے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی کتابیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی خلیفے تھے، خاص کر کے یہ جو ہے نا یہ مسرور، خلیفہ ثانی 2 نمبر خلیفہ جو ہے بشیر الدین محمود، جی بشیر، جی اوئے ہوئے 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 ہوئے، بہت بڑا پاپی تھا۔ ایک کتاب ہے میرے پاس رکھی ہے جو کہ ان کے قادیانیوں نے لکھی ہے، جی جیسے اسلامی قربانی ان کے قادیانی نے لکھی ہے نا، قاضی یار محمد نے، ایسے ہی ان کے قادیانی ہے ایک، اس نے لکھی ہے، نام ہے اس کا عبدالرزاق مہتا۔ اچھا، اس نے اس کتاب کا نام رکھا تھا کہ روحانی شکارگاہ۔ ہو یہ وہ بندہ تھا کہ جو کیمرہ مین تھا بشیر الدین محمود کا۔ بشیر الدین محمود چونکہ مختلف علاقوں کے سفر کرتا تھا اور پورے ہندوستان اور ادھر باہر کے یورپین کنٹریز، جی تو اس کو جانے کا بڑا شوق تھا۔ ہاں جی اور بالکل، جہاں پر بھی جاتا تھا نا، تو وہاں کا جو تھیٹر ہوتا تھا نا، وہاں پہ لازمی جاتا تھا۔ پیرس کا اوپیرا تھیٹر، ہاں، اور جس جگہ پہ ٹھہرتا تھا نا، ادھر اسپیشل یورپین رنڈیاں جو تھیں وہ رات بستر گرم کرنے کے لیے اس کو پہنچائی جاتی تھی، اور عبدالرزاق مہتا ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ اور یہ کیا کرتا تھا؟ فوٹوگرافی کرتا تھا۔ صحیح۔ اب ہوا یہ کہ اس کو لگ گیا پتا کہ عبدالرزاق مہتا کے پاس کوئی سیکسی تصویریں ہیں۔ جی عبدالرزاق مہتا کا یہ ہو گیا مخالف۔ پھر عبدالرزاق مہتا نے یہ کتاب لکھی تھی، روحانی شکارگاہ۔ اب سمجھ آئی ہے؟ اس کی ساری کرتوتیں جو کچھ تھی نا، اس نے کچا چٹا کھول دیا۔ اس کے اندر وہ ایک خلاصہ میں ذکر کر دیتا ہوں بقایا، وہ آپ کتاب پڑھ لیجئے گا، اگر آپ کے مل جائے تو ٹھیک، نہیں تو مجھے واٹس ایپ کریے گا، میں آپ کو دے دوں گا ضرور۔ وہ نا لکھتا ہے، کہتا ہے ایک دن نا یہ بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ یار آج رات نا گھر آنا۔ کہنے لگا میں چلا گیا، تو بشیر الدین محمود میری انگل پکڑ کے مجھے لے گیا، تو آگے نا 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھی۔ اچھا، ایک چارپائی کے اوپر کوئی بندہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر کپڑا تھا، اور دوسری چارپائی ویسے ہی بچھی ہوئی تھی۔ کہتا ہے کہ بشیر الدین محمود وہ جو بچھی ہوئی چارپائی تھی نا، اس کے اوپر بیٹھ جاتا، جی اور میری جو پشت ہوتی ہے وہ جو دوسری چارپائی ہوتی ہے اس کی طرف ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا پوزیشن؟ تو اس نے باقاعدہ نقشہ بنایا چارپائیوں کا۔ نہیں میں مذاق لو، مذاق نہیں ہم کرتے، واللہ مذاق نہیں کرتے۔ نہیں، میں آپ کو یہ کتاب چلو اوپن کر ہی لیتا ہوں، میں آپ کو اوپن کر کے ہی دکھاتا ہوں، یہ کوئی بات نہیں، تاکہ بات وہ ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، چڑھ کے بولے، بالکل بالکل۔ ایسے اپنی طرف سے تو نہیں نا چھوڑنیاں تو نہیں نا ہم نے۔ وہ چارپائی کے اس نے باقاعدہ نقشے بنائے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے روحانی شکارگاہ، عبدالرزاق مہتا کی ہے، اور یہ وہی ہے عبدالرزاق مہتا جو ان کی کتاب ہے نا، وہ پاکٹ بک، اس کا مصنف ہے عبد الرحمان، اس کا یہ بھائی ہے،
ये नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, रूहानी खजाइन का? नहीं, वो दुनिया के हर कादियानी के पास पॉकेट बुक नाम की किताब होती है, वहां से वो बात कर। अच्छा, और पॉकेट बुक का मुसन्नफ है अब्दुर्रहमान, और ये अब्दुर्रज़ाक उसका भाई है। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं समझ गया सर। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो मैं आपको फिर वो चारपाई वाला सारा दिखाता। ये देखिए, ये सफा 21, ये देखिए वो चारपाई बकायदा उसने नक्शा बनाया है, देख रहे हैं? ओहो हो जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनिए, ये सारा ये 2-3 सफ़े पढ़ लीजिएगा, वो फिर बीच में कुछ खवातीन बैठी होंगी तो मैं खुलासा आपको सिर्फ बता रहा हूँ। जरूर। और अगर कोई खवातीन सुन रही हैं तो भाई थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ। वो कहता है कि मैं ना, ये हजूर सामने बैठे होते हैं, मैं इधर खड़ा होता हूँ तो पीछे से ना जो बंदा लेटा होता है ना, वो मेरी पीठ के ऊपर चुटकी काटता है, पंजाबी में जिसको कहते हैं चुंडी वडना। हाँ जी, वो चुंडी वडता है, समझ रहे हैं? बिल्कुल। कहते मैं एकदम ना परेशान हो गया कि ये क्या हुआ। तो साथ ही हजूर ने मुझे फरमाया बैठ जाओ, क्यों शर्माते क्यों हो। अब्दुर्रज़ाक मेहता कहता है कि मैं परेशान हो गया कि इधर पहले बंदा एक लेटा हुआ है और ऊपर से वो मुझे चुटकियां काट रहे हैं, और हजूर कह रहे हैं इधर बैठ जाओ। लो जी, हजूर उठते हैं, पहले तो बैठे होते हैं ना, उठ के आके वो जो चारपाई बिछी होती है उसके नीचे जो बंदा होता है चादर के नीचे, उसके कान के अंदर कोई बात कहते हैं। जी जी। और फिर हजूर आके इधर बैठ जाते हैं, और बैठते बैठते अब्दुर्रज़ाक मेहता की कलाई को पकड़ के जोर से उसको कहते हैं लेट जाओ इसके साथ। अच्छा। कहते हैं कि मैं पूरे जिस्म से मेरे जो है ना वो कप कपी तारी हो गई कि ये क्या हो मेरे साथ क्या रहा है। कहने लगे अभी ये बातें हो ही रही थी कि पीछे से बंदे ने जफ्फा डाला। जफ्फा समझ रहे हैं? जी 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 जी, बिल्कुल। ऐसे पीछे से पकड़ के हायल करके अपने बाजू और बिठाना, खींचना, खिंचा तो ही समझते हैं। पंजाबी आती है थोड़ी बहुत। मैं जी पंजाबी है जी, मैं रब्बू नहीं फिर तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੱਫੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਤੇ अब्दुर्रज़ाक मेहता जनाब अंदर जब जाता है ना चादर के नीचे, ओए होए, तो देखता है कि एक बहुत हसीना खूबसूरत लड़की अलफ नंगी, ओए होए होए, हाँ हाँ लेटी होती है। तो इधर से गेम शुरू हो जाती है जी, गेम शुरू हो जाती है। गेम जब शुरू होती है अब्दुर्रज़ाक मेहता कहते हैं अभी मैं गेम कर ही रहा था कि दूसरी साइड से जो दूसरा दरवाजा होता है उसकी तरफ से हजूर भी आके लेट जाते हैं, तो वो भी शुरू हो जाते हैं। ये अब्दुर्रज़ाक मेहता कह रहे हैं। जी जी, राइट हैंड। हाँ हाँ, अब चल यार आप ना मेरी बातों पे यकीन पता नहीं दुनिया क्यों नहीं करती। मैं तायद करता हूं, मुझे समझते हैं मैं ना कोई गालियां निकालता हूँ, कोई पता नहीं। ये देखें किस वक्त मेरे भी कपड़े उतार फेंके और कैसे पूरी तरह अपने ऊपर लेटने लगी, बदमस्ती की शरारतें करने, आखिर जीत उनकी हुई, हार मेरी, गोया अनट्रेंड को ट्रेंड करके मुस्तकिल मिंबरे सिरे रूहानी ये नाम मेरा दिया हुआ है का आज़ाद बख्शा गया। हाँ ये साहिबा आखिर कौन थी, आप जुस्तजू तो जरूर कर रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिलहाल बगैर नाम बताए इतना अर्ज किए देता हूँ कि वो साहिबा हजूर खलीफा जानी की बेटी साहिबा थी। अस्तगफुर। और बस फिर क्या था, पांचों घी में सर कढ़ाई में वाला मामला, बिला दिन बुलावे हो, दिन हो या रात, दफ्तर या चौकीदार की गो पहले भी रोक टोक ना थी, मगर अब तो बिल्कुल ही खत्म। सीधे ऊपर बेटियों से बढ़ते बेगमात के पेश होने या किए जाने लगे। कुंडी ना खड़का सोने, सीधा ही अंदर आ,
ओए होए ओए आगे देखे कसरे खिलाफत के एक कमरा के मुल्हिका बाथरूम में। अस्तगफार। ये सारा मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ। अभी ये कहानी बड़ी लंबी है, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। अच्छा मुफ्ती साहब, वो वीडियो सेंड कर दिया आपको? अगर मुख्तसर मैंने ये काट करे ना जी, मैं तो देखें व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया आपको, अगर यहीं लगा दें, मुख्तसर सी है। अच्छा आपने कर दी है, कहाँ की है? अभी तो वो सिर्फ मिनट शो हो रहे हैं, 2 मिनट 50 सेकंड। लगता है वीडियो अभी तक नहीं आई। मैं देख कर फिर आप यहीं चला देना मुख्तसर की। हाँ हाँ, वो अभी तक नहीं आई, आ जाती है तो मैं कर दूँ। अच्छा जी, फिर पता है क्या, साथ ही ना अजान शुरू हो जाती है। अजान शुरू हो जाती है तो खलीफा जानी के वो अभी शराबूर होता है, हर चीज उसकी गंदी होती है, समझ गए क्या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। कहता है अब्दुर्रज़ाक मेहता कहता है कि शलवार का नाला बांधते हुए हजूर ने मेरे कान में कहा तू लगा रह ते मैं नमाज पढ़ा के आना। ओए होए। कहता है जाके बगैर गुसल किए, बगैर इस्तिंजा किए नमाज पढ़ा के हजरत जी 5 मिनट में वापस आके फिर गेम शुरू कर देती ने। तो समझ आई जे? तौबा। ओ बाबा जी ये गंदे हैं, अल्लाह की कसम ये गंदे हैं। हम लोगों को, हमें अल्लाह की कसम कोई मतलब बोहतान इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, हर चीज का सबूत मौजूद। हम लोग जो बातें करते हैं ना, ये पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, कोई बोहतान नहीं लगाते हैं। सामने बिल्कुल बिल्कुल सच है बिल्कुल। ये कादियानी कहते हैं देख बड़ी गंदी जुबान तेरी, बड़ी गंदी। यार इतनी केड़ी गंदी जुबान मैं बोली है यार, है कोई दसो मैनू केड़ी गंदी जुबान मैं केड़ी बोली है? किताबें तुम्हारी, करतूतें तुम्हारी, अंब तुसी चूपो ते गुनेगार असी हो गए हैं। बिल्कुल। मुफ्ती साहब वो कासिम शाह जो है, इसका साला जो था मसरूरे का, इसने टैंकर माफिया बन गया था इधर पानी की सप्लाई में, जो पेशावर के करीब इन्होंने वो हाँ जी हाँ जी, ये बड़े बड़े गफले और बड़े बड़े स्कैंडल, इन लोगों के बड़े बड़े स्कैंडल जनाब। रे रब दा ना, मिर्जा मसरूर की ऑफशोर कंपनियां पकड़ी गई हैं, 18 कंपनियां। ना हाँ हाँ, वो आपको पता है कि 3-4 साल कबल पाकिस्तान में वो बड़े पकड़े जा रहे थे ऑफशोर कंपनियों वाले। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही लिस्ट के अंदर इसका नाम भी था। सही। ओ ये माफिया बड़ा माफिया है जनाब, बहुत बड़ा माफिया। यानी आम कादियानी बेचारा चंदा देता है और इधर याशियां हैं। हाँ जी। ओए आम कादियानी भी ऐसे नहीं है। हाँ जी, ये वो बगैरत कौम है कि जो चंद पैसों के लिए, लड़की के लिए अपना आप सब कुछ बेचा हुआ होता है। अच्छा। ये वो लोग हैं मायूस, ये मायूस तबका होता है। इनको पता होता है कि हमें किसी ने लड़की को नहीं देनी, हमें पैसा को नहीं मिलना। जिनको वेलियां खाने की आदत पड़ी होती है ना, वो कादियानी हो जाते हैं। बिल्कुल मुफ्ती साहब 100% सच। ये बात है और कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि MQM जो थी वो कैसे चढ़ी थी? मैं तो उन दिनों उधर ही था, कराची। हाँ, मैं पढ़ा ही उधर से हूँ। अच्छा। 12 साल मैं कराची रहा हूँ, मुझे तो जो वो हर चीज का पता है। अब उनका एक जो निजाम था, मेरे साथ मेरे क्लास फेलो कितने MQM के थे, तो उनसे मैं पूछता था यार ये तुम्हारा निजाम कैसे चल रहा है? वो कहते थे शाह जी असल ये मामला ये है इनका कि ये लड़कों को 1 to 5 देते हैं, पिस्टल देते हैं, पैसा देते हैं, शराब देते हैं, चर्स देते हैं, लड़की देते हैं। और आम लड़के को यही चीजें तो चाहिए होती हैं, और उसको क्या चाहिए? वो इनके ऊपर फिर मर मिटता है। हाँ, तो ये माफिया इन चीजों के ऊपर चलता है कि इनकी ख्वाहिशें वो पूरी करते हैं, तो ये साथ साथ चलते हैं। ओए। हाँ, ये बात है भाई। आज आप भी अगर पैसे वाले हैं और ये चीजें आप भी एक गैंग बना सकते हैं, कोई मुश्किल ही नहीं है यार, ये तो कोई मुश्किल ही नहीं।
बड़े कान टुट्टे दुनिया में बड़े हैं, वो आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल 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 ऐसा ही है मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब अभी देख लें, अभी आ गए मेरे ख्याल से। अजी वीडियो आप भाई है, ये मैं सेकंड बता देता हूँ, आप यहाँ से लगा दें 2। अभी तो वो डाउनलोड होने में भी टाइम लगेगा, तो ठीक है ठीक है। क्योंकि अखबार पैगाम सुलह ये 1935-36 में पता नहीं कब छपा है, और ये जमात का अखबार ही कोई नहीं है। जमात के जो अखबार है वो अल-बदर है, अल-हकम है, ठीक है, या फिर अल-फजल है। पैगाम सुलह जमात का कोई अखबार ही कोई नहीं है। उसके अंदर एक कोई पता नहीं कहां से वो कटिंग इन्होंने छाप कर लगा दी है, तो कहते हैं जनाब वो जमात की किताबों से लेकर छपी है। तो अखबार पैगाम सुलह वाले ने ये जमात की झूठ बोल रहा है जी, ये नादिर या ये तल्लत है शायद, तो ये झूठ बोल रहा है बिल्कुल। ये जमात की ये रसाला है, अखबार है ये, और किसी कादियानियों को सबूत चाहिए हो तो मुझसे ले लीजिएगा, मैं साबित कर दूंगा कि ये जमात का है। मुफ्ती साहब ये नादिर और तलब चीजें क्या है, इनका नाम तो बड़ा कुछ सुना भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं जी, यार। कुछ भी नहीं है। अगली बात यह है कि यही बात, यही सवाल, सेम यही सवाल असम्बली असम्बली के अंदर भी हुआ था। अच्छा पैगाम सुलह और अल फजल तुम्हारा अखबार है कि नहीं? पहले उसने कर दिया इनकार, जी इन लोगों ने कर दिया था हाँ, मिर्जा नासिर ने इनकार कर दिया था, उधर जनाब याहिया बुख्तियार ने वक्त डाल दिया। अच्छा मन के फिर मन के कि हाँ साडा ये, अच्छा ये बातें पहले डिस्कस हो चुकी हैं। ये तो ये काके हैं अभी, ये कुछ भी नहीं है। किसी के एक मिनट, ठीक है ठीक है। अखबार पैगाम सुलह वाले ने जमात की किसी किताब से वो तहरीर छापी है कि कोको वाइन शराब है। मैं कहता हूँ जनाब ये हमारा कोई अखबार ही कोई नहीं है। अगर तो जमात की किसी किताब के अंदर ये तहरीर मौजूद है तो आप दिखा दो, हम मान लेंगे कोको वाइन शराब है। तो जब ये कहा जा रहा है तो कहता है तुम लोग जो ना दजल करते हो तो ये करते हो, वो दिखा मेरा काम। आपके अंदर कोई सेंस है कि अखबार भी कोई किताबों में छपेंगे अब? नहीं अखबार ने कहाँ से लिए कटेंगे? यार साहिल भाई, ये दूसरी आईडी पे आप भेज रहे हैं मुझे रिक्वेस्ट, वो मेरी ही आईडी है और वो है रिकॉर्डिंग के लिए रखा हुआ है। ना बार बार सॉरी मुफ्ती साहब, मुझे नहीं पता कौन सी आपकी आइडिया है दूसरी। तो ना आप ये अच्छा तरीका भी नहीं, मैंने वो रिकॉर्डिंग के लिए रखी है वो आईडी, बस उसमें और कोई अच्छा, काम नहीं मुफ्ती करता। साहब, मुझे नहीं पता आपकी कौन सी पता है क्या हो दूसरी जाता है, वो ये हो जाता है कि रिकॉर्डिंग खराब मेरी हो जाती है। जी क्योंकि मैं मुफ्ती साहब, फ्रेश मुझे नहीं रिकॉर्डिंग, पता आपकी कौन सी है दूसरी आईडी। मौला अली। अच्छा जी, ठीक है अखबार ही में होगी ना, कहाँ से किताब में होगी? नहीं उसने ये तहरीर कहाँ से छापी है अखबार में? ये मैंने पूरी डेट भी दिखा दी, तारीख भी दिखा दी, 1935 हवाला भी दिखा दिया, उनके डॉक्टर क्या 1935? नहीं आप समझे नहीं, आप समझ नहीं भी रहे। दिखा दिया, मिर्जा साहब भी दिखा दिए उसमें, किस किताब से लिया है? करते भी दिखा ये दिए, एक लफ्ज ओहो, ये अखबार, एक मिनट, अखबार पैगाम सुलह ने ये हवाला किस किताब से लिया है? कौन सा सिरप है कि जो मिर्जा साहब के वो कह रहे हैं कि कोई शराब? भाई साहब मैं कह रहा हूँ ये एक मिनट, मैं कह रहा हूँ ये जो अखबार पैगाम सुलह ने जो तहरीर ली है ये किस किताब से ली है हमारी? अब ये कोई अकल की बात है? हाँ अकल की बात है ना, वो अपनी तरफ से छाप सकता है ना। कोई तहरीर अखबार में लिख ले तो जरूरी है कि वो पहले उसमें दूसरी किताब में भी लिखी होगी, तो इसका मतलब फिर अपनी तरफ से लिखी ना अखबार में। आपको थोड़ा सा जमात में ये खान साहब मैं ये कह रहा हूँ, ये तो अखबार खान साहब, ये मैं कह रहा हूँ नहीं आफत है खान साहब, मैं कह रहा हूँ ओहो, मैं कह रहा हूँ सुन ले मेरी बात, सुन ले, मैं आपसे ना मसला यकीन करें, मैं ये तहरीर देखना चाहता हूँ हमारी किस किताब के अंदर है ये तहरीर के कोको वाइन शराब है। मैं वाकईतन इसको देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपके अखबार पैगाम सुन ले आपके अखबार पैगाम सुलह ने एक तहरीर छापी है और इल्जाम लगाया, कह रहा हूँ वो किस किताब में है, ये आप मुझे दिखा दें किस किताब में, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये तहरीर हमारी नहीं है? हाँ वो आप साबित करोगे तो फिर मैं मानूंगा ना। क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि चले ठीक है, मैं कहता हूँ एक मिनट सुन ले, मैं कहता हूँ हमारी नहीं है, आप साबित कर दो हमारी है, ठीक हो गया? नहीं है, लानत भेजे उस पर। हाँ नहीं हमारी, लानत एक मिनट जरा हारून साहब, लिखने वाले पर।
नहीं बेसिक सी वो झूठ बोल रहे हैं ना मसूद, वो झूठ बोल रहा है कि ये बता रहा हूँ, हवाला भी बता रहा हूँ। अच्छा फिर एक मिनट हारून साहब एक मिनट हारून साहब एक मिनट जी खान साहब अब मैंने ये इनकार कर दिया, ये तहरीर हमारी नहीं है और जिसने ये छापी है वो लानती है। अब ये तहरीर आप दिखा दें, किसकी तहरीर है ये, कहाँ से लिया आपने ये? चलो ये तहरीर किसकी है फिर बता दो। इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि कोको वाइन शराब है? लगा दी है। नहीं वो तहरीर दिखाए खान साहब, वो वाली जो अखबार में छपी है, नहीं बड़ी माल है खान साहब, ये 2 नंबर नहीं वो वाली दिखाएं, वो जो अखबार में छपी है ना, चलो वो किस किताब से लिया आपने? यार एक मिनट जरा, एक ओम साहब एक मिनट जरा, ओम जी तो लानत आप पर पड़ेगी अगर आप साबित ना कर पाए, वो लानत फिर आप पर पड़ेगी जी। अगर वो कह रहे हैं कि कोको वाइन शराब, मैं समझ रहा हूँ वो एक अखबार का देना वाला मेरे किसी मुस्लिम शराब का नहीं दे रहे। आप किसी मतलब किसी मेडिकल से या किसी क्या वाले वाले की कोको वाइन शराब वो आप चेक कर लेंगे जाके गूगल पर, अभी आप लिखें कोको वाइन, आपको पता लग जाएगा, गूगल पर लिखें पता लग जाएगा। यानी उसका जो अच्छा बहरहाल ठीक हो गया। अव्वल तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद लिखा हुआ है। मोहम्मद याकूब खान। मोहम्मद याकूब खान। हाँ ठीक। ये इन्होंने खुद दावा किया कि अच्छा ये है। अच्छा सुन ले, जानती है। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ी जुर्रत की है आपने और बहुत ज़बरदस्त के दुश्मन के अवानों के अंदर जाके आपने बात की है। पहले तो ये बड़ी शाबाश मैं देता हूँ आपको। इसी तरीके से अब आपने बार बार जाना है और ये किताब भी मैं आपको रूहानी शिकारगाह सेंड करने लगा हूँ, तो ये आपने वहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है? बात समझ आ रही है कि नहीं कोई? जी सेंड हो गया आपकी। अच्छा अगली बात ये है कि क्या इसका नाम है कि आपने ये डॉक्टर बिशारत का एक सीरतुल मेहदी के अंदर ही रिवायत नंबर 471 वो भी आपको मैं सुना देता हूँ। ये भी आपको गुफ्तगू करने में आसानी रहेगी, बल्कि आपने पूरी पढ़नी है, ये काफ़ी लंबी चौड़ी है। जी ठीक है। और वहाँ पे वो तस्लीम कर रहे हैं कि ये डॉक्टर बिशारत जो है ना, ये मसीह मऊद का वो जो है ना मुरीद है, लेकिन है लोरी जमात का था। समझ आई कि नहीं? ठीक है। ये आपको काम देगा, चूंकि उसने इनकार कर दिया ना, इसको लानत भी कर दी है ना। ये मिर्जे को मानता था डॉक्टर बिशारत, लेकिन ये था लोरी जमात का। ये बात समझ आ गई है? सीरतुल मेहदी की रिवायत नंबर 471 याद कर ले। 471 आपने सेंड कर दी कि मैं गूगल से क्या सेंड कर दी? ये सीरतुल मेहदी की 471 रिवायत। सीरतुल मेहदी नहीं है आपके पास? नहीं मेरे पास, तो मैं तो गूगल से स्क्रीनशॉट लेके जाता हूँ। अच्छा चले, मुझे फिर बाद में, अभी तो नहीं, लेकिन अभी मैं खुद भी थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, तो मुझे याद करवाइएगा कभी, तो फिर आपको मैं सेंड कर। चले नंबर। हाँ ये क्योंकि वो काफ़ी लंबी है, 3 4 5 सफ़े हैं और सेम यही बात हुई है, ठीक है? यही बात है, ये कोई और बात नहीं हुई, यही बात, ये जो हवाला है ना, इसी हवाले के मुतलका वो बात हुई है। नहीं ये तो ये कह रहे थे कि ये जो शख्स है इनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका अपना बंदा है। हाँ नहीं ये मैंने यार, ये बाजू हमारे जमाए हुए हैं, क्या करते हैं? वक़्त आने पे ये मिर्ज़े कादियानी को नहीं मानते। ये इनकार करना तो चुटकियों का काम है इनका। हाँ ये चकमे देते हैं, लोगों को चकमे देती हैं। किताब, मिर्ज़े की किताब तक का इनकार कर देते, कहते नहीं मानते हम। अब नाम मानने का कोई इलाज नहीं दरियाफ्त हुआ अभी तक मेरे भाई। नाम मानने का कोई इलाज नहीं। अच्छा यार बैठे आप हजरात, मुझे इजाज़त दें, मैं नीचे बैठ के सुन रहा था, तो मैंने कहा चलो वो हवाला पैगाम सुलह का, वो असल में वो हवाला देने के लिए आया था, तो लेकिन वो जी बात तो बहुत। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम।
جی وہ پیغام صلح کا کون سا صفحہ نمبر ہے؟ کون سا پیغام صلح بھائی؟ پیغام صلح میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے جو کتاب ہے، تو صفحہ نمبر کون سا ہے جو حوالہ آپ کہہ رہے ہیں؟ پیغام صلح کتاب تو نہیں ہے، پیغام صلح کتاب ہے، میں نے alislam.org سے ابھی ڈاؤن لوڈ کی ہے۔ کہ کون سا سن کی کتاب ڈاؤن لوڈ کی ہے؟ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن کا ہی حصہ ہے، اس کا نام ہے پیغام صلح۔ تو آپ اس کا حوالہ بتائیں۔ اچھا اچھا، تو صفحہ نمبر کیا ہے؟ یہ آپ قادیانی ہیں لیکن آپ کو پتہ ککھ بھی نہیں ہے چلو کہ بتا دیں نا، بتائیں اور نا۔ جی سن تو لیں نا، بیچ میں آپ بولنے دیں گے تو بولیں گے نا۔ پیغام صلح وہ مرزے کی کتاب وہ الگ ہے، یہ اچھا۔ پیغام صلح اخبار ہے۔ پیغام صلح اخبار کا تو مجھے علم نہیں ہے، یہ کتاب ہے۔ وہ نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں علم، آپ کو کیا علم ہے؟ کچھ بھی نہیں علم تو آپ کے خلیفوں تک کو نہیں ہے۔ کتابیں تو مرزے قادیانی کی کبھی خلیفوں نے نہیں پڑھی، تو آپ لوگ تو پھر بچے چون رہے ہیں، تو آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ یہی دیکھ لیں، ابھی پیغام صلح مرزے کی کتاب ہی آپ نے پڑھی، آپ نے مرزے کا سن تو لیں یار، کیا ہو گیا؟ آپ نے اگر مرزے قادیانی کی کتاب پیغام صلح پڑھی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ یہ بات وہاں سے نہیں ہو رہی۔ آپ نے تو آ کے انکار کرنا تھا کہ اس میں ہے ہی نہیں، بلکہ آپ چیلنج کرتے، مولوی اگر نکال کے دکھا دو تو میں یہ کروں تو میں نے تو ابھی تک جتنے بھی حوالے چیک کیے ہیں نا، آپ لوگوں نے کوئی بھی حوالہ نہیں، کبھی نہیں چیک نہیں کیے۔ بتا تو رہا ہوں میں، بتاؤ تو نا، پچھلے ایک ہفتے میں نے 3 حوالے چیک کیے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ والا یہ تین حوالے کون سے چیک کیے آپ نے؟ مثال کے طور پہ ایک خان بھائی آئے ایک براڈ پہ، تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے تو ایک جانور کے اوپر ظلم کیا ہے، ایک بلی کو ہے جو ہے اس کو پھانسی دی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے جانوروں پہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ تو میں نے کہا حوالہ بتاؤ، تو انہوں نے تذکرہ کا حوالہ بتایا، میں نے کھولی ڈاؤن لوڈ کی تذکرہ، تو وہ ایک خواب کا ذکر تھا کہ خواب آئے کہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، بلی نے کبوتر پر حملہ کیا، تو انہوں نے اگلا کون سا والا ہیں جی، اگلا کون سا والا؟ نہیں میں مثال دے رہا ہوں نا، اسی طرح کے حوالے ہیں، جھوٹ سے آپ کو بتائیں تو صحیح نا، اگلا کون سا والا؟ اچھا اگلا والا یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو جی مرزا صاحب نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ زانی شرابی کہا ہے، تو میں نے کہا جی بتائیے کہاں کہا ہے؟ تو انہوں نے مجھے ایک حوالہ دیا، میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کیا، تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک عیسائی پادری نے اپنی کسی کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے، تو وہ اس کتاب کا حوالہ تھا۔ اچھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی عیسائی پادری نے اپنی کسی کتاب میں اس طرح لکھا ہوا تھا، وہ حوالہ اس کا کوٹ کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ دوسرا تیسرا کی طرف سے ٹھیک ہو گیا، مجھے سمجھ آ گئی ہے، تو اس طرح جھوٹ اور ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا کون سا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں نا میں 3 حوالے یہ ٹیلی، تو وہ نہیں تھے، تیسرا کون سا تھا؟ ہاں تیسرا جو ہے وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن 3 حوالے میں نے کم از کم 3 حوالے ایک ہفتے میں چیک کیے ہیں، سب اسی طرح یہ جو ہفتہ گزرا ہے اسی ہفتے میں آپ نے چیک کیے ہیں؟ ہاں اسی ہفتے میں۔ بہترین ہو گیا۔ اچھا، یہ جو پہلا بلی پر ظلم کرنے والا تذکرہ کا حوالہ مجھے بھی لکھوائیے گا، مجھے چاہیے۔ بھائی بات یہ ہے کہ وہ آپ تذکرہ جو ہے وہ ساری پڑھ لیں، آپ کو مل جائے گا، کسی نہ کسی جگہ سے مل جائے گا۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ بات یہ ہے، بات بتا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بندہ جو ہے پبلکلی اس نے ایک جھوٹ بولا اور اس کو پتا تھا کہ یہ خواب ہے۔ اچھا بات تو سننے نا، اور خواب میں دیکھی ہوئی چیز جو ہے وہ انسان کا فیل نہیں ہوتی۔ باجوہ صاحب سنیں تو، باجوہ صاحب سنیں تو، آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، تذکرہ اتنی موٹی کتاب ہے، یہ میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 1000 کے قریب اس کے صفحات ہیں۔ میں اب پوری کتاب پڑھتے ہوئے مجھے شاید کوئی 1-2 سال لگنے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً 600 سال۔ ایک مہینے سن تو لینا، وہ یار سن تو لے، کیا یار رولے کھاپی ڈال دیا آپ نے۔ 800 کے قریب صفحات ہیں، 850۔ تو آپ مجھے اسی ہفتے آپ نے دیکھا ہے، حوالہ بتا دیں، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں جی۔
میں نے بتایا تو ہے کہ اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن میں جو بات بتا رہا ہوں یہ صحیح بات ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، جھوٹ نہیں ٹھیک ہو بول گیا۔ رہا۔ نہیں وہ جھوٹ ہے، آپ نے کیا بولنا ہے۔ اچھا دوسرا والا بھی آپ نے اسی ہفتے چیک کیا ہے کہ پادری نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زانی شرابی ہیں، وہ والا حوالہ بھی مجھے دکھا دیں۔ بات یہ ہے کہ دن رات آپ اس طرح کے حوالے اکٹھے کرتے رہتے ہیں آلریڈی۔ وہ نہیں، میں نے نہیں، آپ نے تو اسی میں آپ کو سن تو لینا، میری بات سن تو لینا، جتنے بھی حوالے میں نے چیک کیے ہیں آپ نے اسی ہفتے، ابھی اسی ہفتے، زیادہ دیر تو نہیں ہوئی، اسی ہفتے ابھی تو دیکھیں آج 16 تاریخ ہے، 5واں مہینہ ہے 2025۔ لیکن وہ صفحہ نمبر تو ذہن میں نہیں رہتا نا۔ وہ بھائی کتاب ہی بتا دیں، کتاب کون سی؟ کتاب تو روحانی خزائن کی ہی میں ہی ساری کتابیں ہیں نا۔ روحانی خزائن تو کوئی بھی کتاب نہیں ہے۔ نہیں، روحانی خزائن جو مجموعہ ہے کتب کا، اس میں ہی کوئی نہ کوئی کتاب یا کوئی نہ کوئی جلد ہوتی ہے، لیکن وہ بتائیں کوئی ایک بتائیے کہ میں نے روحانی خزائن کا چپا چپا پڑھا ہوا ہے، ایک ایک لفظ پڑھا ہوا ہے، اور کئی مرزا قادیانی کی کتابیں روحانی خزائن کی میں نے کئی دفعہ پڑھی ہیں۔ فائدہ کیا ہوا؟ سننے تو لینا یار، سن بھی تو لے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ نے یہ مرزا قادیانی کے اوپر بہت بڑا بہتان لگا دیا ہے، یعنی جس کو آپ اپنا مسیح موعود مان رہے ہیں نا، اس کے اوپر بھی آپ نے بہتان لگا دیا ہے، حالانکہ یہ وہاں پہ نہیں ہے۔ کیا یہ آپ نے جو بات کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ پادری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ وہ زانی اور شرابی۔ میں بتا تو رہا ہوں کہ وہ میں نے خود چیک کیا ہے۔ میں کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں یار، دیکھیں باجوہ صاحب نے فائدہ بات سن لیں، ادھر دیکھیں، کو نہیں ہے، سن لیں اصل جو بحث ہو رہی تھی وہ کیا ہے؟ اصل جو باجوہ صاحب سنیں، باجوہ صاحب یہ گو اور یہ میدان، تو یہ روحانی موضوع کیا چل رہا ہے ابھی؟ کیا باجوہ صاحب سن تو لیں، باجوہ صاحب کا حوالہ دینا تھا وہ دے۔ باجوہ صاحب سن تو لینا یار، سنو، بات کرنے بھی تو دینا تھوڑا سا، بات ابھی میرا ایک جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، آپ بیچ میں بول پڑتے ہیں، جی جی بات کرنے تو دیں، تھوڑا سا بات سن تو لیں۔ دیکھیں آپ یہ حوالہ ثابت کر دیں، میں آپ کو منہ مانگے انعام کی دعوت دیتا ہوں، اور یہاں پہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اگر آپ یہ حوالہ دکھا دیں کون سا؟ تو جناب یار یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مسیح موعود صاحب نے اپنی کتاب میں یہ لکھا تھا، مولوی صاحب مجھے کچھ اور کہہ رہے تھے، چلو ٹھیک ہے، دکھا دیں، ابھی دکھا دیں، مجھ سے منہ مانگا انعام ابھی لے لیجیے گا، اور میں آپ کو آپ نہیں قیامت تک نہیں ثابت کر سکیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ اس براڈ پہ آتے ہیں، کل آئیں گے؟ سن تو لیں، میں ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی یار، مجھے بات کرنے تو دیں یار، عادی ہو گئی ہے باجوہ صاحب، کیا ہو گیا؟ یہی کام مرزا قادیانی کرتا تھا، اس نے اتنی گپیں ماریاں، اتنی گپیں کہانیاں، اور اتنے جھوٹ، اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو باجوہ صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ آپ بھی یہ جھوٹ بول کے نا، اب آپ مسیح موعود کے درجے پر فائز ہو گئے، اب آپ بھی ہے نا کوئی بیت خانہ اپنا بنائیں اور اعلان کریں، اور آپ کہیں کہ میں بھی اب مسیح موعود بن گیا ہوں، کیونکہ مسیح موعود بننے کا طریقہ کار ہوتا ہے جھوٹ بولنا، جو جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اتنا بڑا مسیح موعود بنتا ہے۔ تو آپ نا ذرا مہربانی کریں، یہ ساحل خان کی براڈ کے اوپر آج یہ کام تو کریں، آپ مسیح موعود ہونے کا اعلان تو کریں۔ جی دیکھیں، بات سنیں، بات یہ ہے کہ یہ ابھی میرے ذہن میں وہ حوالہ یاد ہے کہ کسی نے حوالہ بتایا کہ دیکھیں جی، مرزا صاحب نے کہا ہے کہ نماز جو ہے وہ پڑھو یا نہ پڑھو، اس کا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، ابھی مجھے یاد آ گیا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون سا حوالہ ہے، تو جب انہوں نے حوالہ مجھے دیا تو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، تو وہ دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ملازمہ تھی، تو انہوں نے تحریر کر کے پوچھا تھا کہ کوئی نماز کا ذکر تھا، ٹھیک ہے، تو اس نماز کے بارے میں وہ پوچھ رہی تھی کہ اس نماز کا جو میں نے پڑھی ہے کیا مجھے اس کا ثواب ہوا ہوگا؟ تو مرزا صاحب نے کہا کہ نہ اس کا ثواب ہوا نہ اس کا گناہ ہوا۔ آگے لکھا کہ فرض نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، میں نے کبھی اپنی نماز قضا نہیں کی۔ اب یہ لائن انہوں نے بیان نہیں کی، ٹھیک ہے نا، اور یہ الزام لگایا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھنا جو ہے وہ نہ، اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا تو وہ گناہ نہیں، یہ الزام لگا رہے تھے۔
جبکہ اس جگہ پہ جب میں نے حوالہ ڈاؤن لوڈ کیا، براڈ میں ڈاؤن لوڈ کیا، اس پہ کئی لوگ دیکھ بھی رہے تھے، تو وہ اگلی جو لائن تھی اس میں میرے صاحب نے کہا ہے کہ نماز جو ہے وہ نہیں قضا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنی چاہیے۔ وہ اپنی کوئی نماز مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی نماز پڑھتے ہیں، اگر صحیح نہیں پڑھ سکی آپ نماز، جلدی پڑھی، اس میں جو نماز کے جو طریقہ کار ہے وہ آپ نے صحیح طرح نہیں اختیار کیا، تو آپ کو اس کا گناہ نہیں ہوگا لیکن ثواب بھی نہیں ہوگا۔ وہ یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے۔ تو اس طرح وہ سیاق و سباق سے ہٹا کے چیزیں جو ہیں وہ لوگ پیش کرتے ہیں، جب ان حوالے کو دیکھا جائے تو بات بالکل کوئی اور ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اسی ہفتے کا واقعہ ہے۔ اچھا چلیں، چلو اسی ہفتے کے اندر ایک اور واقعہ کر لیتے ہیں میرے ساتھ، جی جی ٹھیک ہے؟ جی میں آپ کو حوالے چند دیتا ہوں، دیں والے ہاں، تو اسی ہفتے میں یہ بھی شامل کر لیں، کیا کیا؟ ابھی میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں نا، بتائیں۔ ابھی ہاں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ روحانی خزائن جلد 21 ہے اور صفحہ 209، کریں ڈاؤن لوڈ ایک منٹ، کہ میں ادھر دکھا دوں، میرے پاس نہیں رکھی ہوئی ہے، میں کرتا ہوں۔ کریں ڈاؤن لوڈ۔ جلد کتنی ہے؟ جلد 22 ہے۔ جلد 22 ہے اور یہ ہے حقیقت الوحی۔ اچھا صفحہ نمبر کیا ہے؟ صفحہ 209۔ اچھا اس میں کیا اعتراض کی بات ہے؟ صفحہ 209 نکال لیجئے۔ اوہو ایک سیکنڈ، 309 ایک سیکنڈ، ایک منٹ جی 209 نکال لیا۔ مقرر تھا کیونکہ مسیح موعود خاتم الخلفاء ہے، یہاں سے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بتائیں کون اعتراض والی کون سی بات ہے؟ یار یہ نہ کہیے گا کہ آگے سے پڑھیں پیچھے سے، آپ خود ہی پڑھ لیں، پڑھ لیں یار، پڑھیں۔ چلیں اس کو 209 صفحہ ہے، پڑھیں تو صحیح، شروع کر دیں پڑھنا، کیا ہے؟ اب یہ شروع ہو رہا ہے، پہلی جو لائن کا پہلا رفع مقرر تھا کیونکہ مسیح موعود خاتم الخلفاء ہے۔ اب یہ پیچھے مضمون کیا چل رہا ہے وہاں سے پڑھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی مضمون یہ چل رہا ہے، اگر میں 2-4 لائنیں اوپر سے شروع کروں، چلیں میں کر لیں جدھر سے دل کرتا ہے پڑھ لیں۔ 208 سے شروع کرتا کہ وہ یہ کہ مسیح موعود آدم کی تاریخ پیدائش سے 6,000 کے آخر میں پیدا ہوگا، چنانچہ قمری حساب کی روح سے جو اصل حساب اہل کتاب کا ہے، میری ولادت 6,000 کے آخر میں تھی، اور 6,000 کے آخر میں مسیح موعود کا پیدا ہونا ابتدا سے ارادہ الہی میں مقرر تھا، کیونکہ مسیح موعود خاتم الخلفاء ہے اور آخر کو اول سے مناسبت چاہیے، اور چونکہ حضرت آدم بھی 6 دن کے آخر میں پیدا کیے گئے، اس لیے بالحاظ مناسبت ضروری تھا کہ آخری خلیفہ جو آخری آدم ہے وہ بھی 6,000 کے آخر میں پیدا ہو۔ وجہ یہ کہ خدا کے 7 دنوں میں سے ہر ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، جیسا کہ خود وہ فرماتا ہے ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، اور احادیث سے صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود 6,000 میں پیدا ہوگا، اسی لیے تمام اہل کشف مسیح موعود کا زمانہ قرار دینے میں 6,000 برس سے باہر نہیں گئے، اور زیادہ سے زیادہ اس کے ظہور کا وقت 14ویں صدی ہجری لکھا ہے، اور اہل اسلام کے اہل کشف نے مسیح موعود کو جو آخری خلیفہ اور خاتم الخلفاء ہے
صرف اس بات میں ہی آدم سے مشابہ قرار نہیں دیا کہ آدم چھٹے دن کی آخر میں پیدا ہوا اور مسیح موعود چھٹے ہزار کی آخر میں پیدا ہوگا، بلکہ اس بات میں بھی مشابہ قرار دیا کہ آدم کی طرح وہ بھی جمعہ کے دن پیدا ہوگا اور اس کی پیدائش بھی توام کے طور پر ہوگی، یعنی کہ جیسا کہ آدم توام کے طور پر پیدا ہوا تھا، پہلے آدم اور بعد میں حوا، ایسا ہی مسیح موعود بھی توام کے طور پر پیدا ہوگا۔ سو الحمدللہ والمنا کے متصوفین کی اس پیشگوئی کا میں مصداق ہوں کہ میں بھی جمعہ کے روز بوقت صبح توام پیدا ہوا تھا، اور صرف یہ فرق ہوا کہ پہلے لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، وہ چند روز کے بعد جنت میں چلی گئی، اور بعد اس کے میں پیدا ہوا۔ اور اس پیشگوئی کو شیخ محی الدین ابن عربی نے بھی اپنی کتاب فصوص میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ سینیل اصل ہوگا۔ تو اس میں کیا قابل اعتراض بات آپ کو نظر آئی ہے؟ اچھا، قابل اعتراض بات یہ ہے کہ اوپر سے 5ویں لائن میں آپ کے حضرت جی لکھتے ہیں کہ احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود چھٹے ہزار میں پیدا ہوگا، یہ پڑھا ہے نا آپ نے؟ جی۔ اور آپ نے اس سے قبل 10 لائنیں پڑھی ہیں اور اس کے بعد والی 10 لائنیں بھی پڑھی ہیں، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے، مطمئن ہے آپ؟ جی۔ یہ تو نہیں کہ بھائی کوئی اگے 10 پڑھو تو پیچھے 10 پڑھو، وہ آپ نے یہ شوق پورا کر لیا ہے نا؟ پورا مضمون تو پھر بھی نہیں پڑھا، لیکن آپ بات کریں، آپ نہیں پڑھ لیں آپ نہیں، آپ کا شوق پہلے پورا ہو۔ قابل اعتراض بات کیا ہے؟ نہیں آپ دیکھیں، یہ میں نے آپ پورا پھر صفحہ پڑھ لیا، مجھے اس پورے صفحے میں کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آئی، آپ کو کیا نظر نہیں آئی؟ یہ بات ٹھیک ہو جی۔ مجھے نظر آئی ہے، کیا؟ مجھے تو تقریباً کوئی 10 کے قریب قابل اعتراض باتیں نظر آئی ہیں، صرف میں ایک بات ڈسکس کر رہا ہوں، صرف ایک، جی۔ وہ یہ کہ مرزا جی کہتے احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود چھٹے ہزار میں پیدا ہوگا۔ دنیا کی کسی ایک صحیح حدیث سے ثابت کر دیں کہ مسیح موعود نے چھٹے ہزار میں پیدا ہونا تھا، منہ مانگا انعام مجھ سے لے لیں۔ جی تو چھٹا ہزار آدم علیہ السلام سے اگر کاؤنٹ کریں تو آدم کا جو 7,000، وہ بات نہیں، احادیث صحیحہ، مرزا جی کہہ رہے حدیث صحیحہ، وہ کہانیوں کی بات نہیں کر رہے کہ جو آپ کہانی سنا رہے ہیں نا، وہ ایک کہانیاں صحیحہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں احادیث صحیحہ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے کہانیاں صحیحہ سنانی شروع کر دی ہیں، کہانیاں صحیحہ بعد میں سنیں گے، کوئی ایک صحیح حدیث بس دکھا دیں اور مجھ سے منہ مانگا انعام لے لیں۔ آپ نے عیسائی ستہ کی جو 6 کتابیں ساری پڑھی ہیں؟ میں کہتا ہوں میں نے دنیا کی ساری کتابیں پڑھی ہیں حدیثوں کی، اچھا، مجھے تو نہیں کہیں نظر آئی۔ چیلنج میں ایسے ہی تو نہیں کر رہا، مجھے آپ پاگل سمجھتے ہیں، مجھے مسیح موعود سمجھنا شروع کر دیا کیا آپ نے؟ اس پہ تو یہ تو ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پہ بعد میں بات ہوگی، کیونکہ آپ نے مجھے بتانا تھا کہ بعد میں کیا، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی حوالہ دیں تو میں ٹیلی کرتا ہوں، تو ابھی آپ نے ٹیلی بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا ہے۔ اس میں مرزا قادیانی نے پتہ کیا کہا ہے؟ پہلے تو مرزے کی بات بعد میں سناتا ہوں، پہلے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں آپ کو سناتا ہوں، سن لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ مسلم شریف کے مقدمے میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کذاب ہونے کے لیے، دجال ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ من کذب علیہ، جس نے میرے اوپر جھوٹ کی نسبت کی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی وہ جہنمی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اچھا سن آگے یار، ابھی میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، اور میری بات کمپلیٹ کر لے۔ میں نے دیکھیں آپ کو موقع دوں گا، پہلے بھی موقع دیا ہے، میں بیچ میں بولا تو نہیں ہوں، چپ کر کے آپ کی بات سنیے یار، جب میں بات کرتا ہوں بیچ میں بول پڑتے ہیں، میں آپ کو کہوں گا آپ بول لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاتے نہیں۔ اب مرزا قادیانی کیا کہتا ہے
जब एक बात में कोई झूठा साबित हो जाए तो फिर दूसरी बातों में भी इस पर एतबार नहीं रहता। मिर्जा कादियानी कहता है झूठ के मुर्दार को किसी तरह ना छोड़ना ये कुत्तों का तरीक है, ना इंसानों का। मिर्जा कादियानी कहता है झूठ बोलना कुत्तों का काम होता है। आगे मिर्जा कादियानी कहता है झूठ बोलने से बदतर दुनिया में और कोई बुरा काम नहीं। मिर्जा कादियानी कहता है झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं। मिर्जा कादियानी कहता है वो कंजर जो वलदुज जना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। मिर्जा कादियानी कहता है झूठ बोलना और गू खाना एक बराबर है। अब मुझे बताएं, अगर तो आप कर देते हैं इसको सच साबित तो मिर्जा कादियानी इन सब चीजों से बच जाएगा, नहीं तो फिर अभी इसी वक्त आपको मानना पड़ेगा कि मिर्जा कादियानी ने झूठ बोल के गू खाया, मिर्जा कादियानी कंजर और वलदुल जना है। मेरी बात नहीं, सुन ले, मेरी बात सुन ना, ये बात जो है, भाई मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, ये बात कंप्लीट नहीं हुई जब ये साबित ना हो सके। भाई कंप्लीट नहीं हुई यार, नहीं अभी नहीं बोल रहे। अच्छा, अभी आप मान के जाएंगे या तो आप इसका सबूत देंगे, कोई तो फिर हदीस सबूत दिखाएंगे। देंगे ना। यार मेरी बात तो तुसी सबूत बोल जब लो यार, देंगे तुसी तो बोल लो, फिर मैं बात नहीं बोलता, अभी मैं आप- नहीं बोलता भाई, बोल लो। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बोला कि इस चीज का सबूत है, कोई हदीस सैया मुझे दिखाओ। अब मैं आपको इंशाल्लाह हदीस सैया दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब बात होगी ना, अब मेरे पास अभी इस वक्त तो सामने नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। अच्छा और अगर आप ना दिखा सके ना, फिर नहीं ये भाई ना दिखा सके की बात है ना। अभी आपने कहा दिखाओ, भाई ठीक है ना। आप एक एक मिनट, महीना एक ले मिनट, अब लें, आपने 2 बोला दिन कि ले ये मुझे लें, दिखा 10 दिन दें। भाई नाम ये नंबर ना हमारे दिखा साथ सकने की आप बात जो है इसको छोड़े, जब आप भाई बात तो सुने, अब बात- आगे चले। भाई एक बात- मिनट, वक्त भाई जाया करने बात की तो जरूरत नहीं सुने। ना। अब ये आप मेरे अपना टूर होगा, नाम मैंने नंबर दिखानी दीजिए। है। वो बाबा चुप ये तो कर साहिल जाएगा। ये साहिल भाई की ब्राड पे आके तो मैं वो दिखा दूंगा इंशाल्लाह। वो ब्रेक तो लगाएं, आप नाम नंबर हमारा ले जाएं और अपना दे जाएं, तो कब दिखाएंगे? 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, साल में, कुछ ना कुछ वादा तो करके जाए ना जी। नहीं तो ये- जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं मिर्जा एक हफ्ता साहब मुझे साबित दे हो दो, जाने। मैं और भी कामों में मसरूफ होता हूँ, तो एक हफ्ते में मिर्जा साहब अगर अपने नाम बाजवा साहब, साबित आप जी सॉरी जी चौधरी साहब जज़ाकल्लाह। ये जो बाजवा साहब आपसे बात कर रहे हैं ना, ऐसे चौधरी साहब, ये एक्स कादियानी है, पैदाइशी कादियानी थे। वो ये एक्स आप- वाई वाले की कोई बात ना करें, ठीक है ना। ये बहुत सारे एक्स शिया जो हैं वो सुन्नी हो गए, बहुत सारे एक्स सुन्नी नहीं शिया वो हो गए। गप्पे वो छोड़ें। अच्छा सुने, अच्छा मैं सुने कई सुन्नियों को जानता हूँ, वो शिया हो जाते यार, हैं, कई शिया और ठीक है बाजवा साहब, कहानियां ना सुनाए, मेरी बात ये करने हकीकत तो है देना। यार, इस बात को छोड़ा करें। अच्छा बात तो करने देना फिर। जी। बात ये है कि ये बात मैंने अपनी किताब लिखी थी मिर्जे कादियानी के शोहरा फाक 200 झूठ। उन झूठों में से पहला झूठ अभी मैंने बयान किया है मिर्जे का, सिर्फ पहला, और मैं आपको अभी थोड़ा सा बताने लगा हूँ। ये जो बात आप कर रहे हैं ना, तो जब मैं किताब लिखने लगा था तो सोशल मीडिया पे मैंने ऐलान किया था कि मैं मिर्जे कादियानी को झूठा साबित करूंगा, मैं किताब लिखने लगा हूँ। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े महान मुरब्बी और उनमें से एक ये माइंड रोस्टर मीर सलीम, किसने मुझे कहा था कि तुमने जब ये किताब लिखनी है तो इसकी PDF सबसे पहले मुझे देनी है, इसका जवाब मैं दूंगा। लो जी, किताब जब मैंने लिखी है ना, तो किताब में मैंने चैलेंज किया था कि एक एक मेरे बयान करदा झूठ को जो मैंने मिर्जे कादियानी का बेनकाब किया है, कोई कादियानी भी साबित कर दे, 10-10 लाख रुपया मैं दूंगा। अब 10 लाख को आप 200 से ज़रब दे लो तो कितने बनते हैं? लो जी, किताब लिखी गई है 2016 को और अभी 2025 हो गया, तकरीबन 9 साल हो गए हैं। वो दिन जाए, आज का दिन आए, हजारों की तादाद में कादियानियों ने इस किताब को पढ़ा है, नेट के ऊपर भी मौजूद है, हार्ड कापी भी हमने हजारों की तादाद में फ्री तकसीम की है। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कोई माई का लाल के एक झूठ को भी वो सच साबित कर दिखाए। तो आप तो 7 दिन का टाइम मांग रहे हैं, यहाँ तो 7 दिन का टाइम 9 साल गुजर गए हैं, 9 साल।
हाँ मैं जी इंशाल्लाह आपको 7 दिन में ही आपको जवाब दूंगा। बात ये है मौलवी साहब, मेरी बात सुनिए। भाई सुने मैं- सुने मैं- सुने मुफ्ती साहब एक मिनट यार, ये लिख लें दरमियान इनका में ना नाम बोलें। नंबर, मुफ्ती साहब मोहतरम इनका नाम नंबर लिख लें और 7 दिन भी लिख लें। मुफ्ती साहब के जी, पास आप मेरा ना नंबर भी ऐसा है। है बाजवा साहब, आप अपना अपना रोल नंबर लिखवा दें जरा, ताकि वो रोल सॉरी नंबर क्या मतलब? मैं जामिया अहमदिया पहुंच गया था जी। हाँ जी रोल नंबर ही होता है, तजनीद नंबर होता है, हर कादियानी मलंग को लगा होता है, जैसे मुझे भी लगा हुआ था। वही ना। अच्छा हाँ, सब नहीं, कादियानी मलंगों को ये एक जो नंबर मुफ्ती से साहब है ना, ये मेरी बात सुने, ये जो बशर साहब है ना, इनके पास मेरा नंबर भी है, ये मुझे जानते भी। क्या नाम है आपका? हाँ जी बाजवा साहब। फरीद बाजवा। ओ तुहाडियां खैरां, फरीद बाजवा साहब से मुनाजरा हमारा व्हाट्सएप हुआ था यूट्यूब के ऊपर। बाजवा साहब वो साल भी आपको याद होंगे, तकरीबन 9-10 साल पुराना वो डिबेट है, ऐसा ही है? हाँ, काफी साल पहले। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, पढ़ेंगे फरीद बाजवा साहब, ठीक है। आपका रोल नंबर आखिर में 79 आता है, ऐसा ही है? जी ऐसा है जी 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 ठीक हो गया। तुझे नसे हुए हो, ओ मुनाजरा भी दौड़े हुए हो। मेरी बात सुने, वो जो फरीद बाजवा साहब नहीं पढ़ेगे ने, बाजवा साहब आज नहीं वो बात नहीं वो सानू ते पुरानियां गल्लां भी याद ने। ये साहिल भाई की प्लॉट पे ऑलमोस्ट एवरी अदर डे या एवरी अदर वीक आ जाता है। मेरी बात सुने, आपने ना मेरी बात सुनी, मैंने आपको मैसेज भी किया। बाजवा साहब एक जरा रुकियो जरा यार, एक मिनट। एक ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫਾਲੋ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ बहरहाल है वे के फ्रेंडली माहौल मैंने आपको मैसेज भी किया था कि आप जो वही ना, पहले भी हमारी डिबेट बड़ी अच्छी चली है। इसलिए फरीद बाजवा साहब सुने तो सही ना, बाजवा साहब पहले भी हमारी डिबेट बहुत अच्छी चली थी। वो पता नहीं क्या हुआ कि आप गायब हो गए, तो अभी फिर डिबेट आगे बढ़ाते हैं जी, डिबेट बढ़ाते हैं। तो ये अच्छा किया। 7 दिन बाद कोई मसला नहीं, आप खुद भले राब्ता कर लीजिएगा या मैं आपसे राब्ता कर लूंगा, तो आप ये तलाश कर लें, ठीक है। मेरे पास आपका नंबर है, मैं भेज दूंगा जी। चलो ठीक हो गया, बेहतर हो गया जनाब भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुफ्ती साहब ये रिपीट कर दें रिकॉर्ड के लिए कि इन्होंने पेश किया, इन्होंने सही हदीस पेश करनी है अपने इस जी हाँ के लिए, राइट? यानी वो लिखा है ना, मिर्जा कादियानी ने लिखा है कि अहादीस सहीहा से भी साबित होता है कि मसीह मौत 6,000 में पैदा होगा जी। ये लिखा बस ये बाजवा साहब आप अब आज से 7 दिन इसी टाइम के ऊपर मुफ्ती साहब इनसे टाइम भी तय कर लें, क्योंकि वैसे तो अफजाल भाई कम अज कम जमा का इतलाक 3 या 3 से ज्यादा चीजों पर होता है। अहादीस जमा का सीगा है ना, तो कम अज कम इनको वैसे चाहिए तो ये कि 3 सही हदीसें हैं, लेकिन हम सिर्फ एक मांग रहे हैं, सिर्फ एक। बिल्कुल सही। चले मौलवी साहब मुझे जरा इजाजत दीजिए, मैं अभी जाना है। कोई बात नहीं इंशाल्लाह फिर बात होगी। जी बेहतर हो गया बाजवा साहब, बड़ी मेहरबानी जनाब। अल्लाह अकबर। लो भाई टिकटाक ते बिछड़िया ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਜੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਨਸ ਗਏ ਜੀ। अच्छा ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਰਾਉਂਡ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ राउंड बोर्ड भी 10 साल बाद आज मैनू टिकटॉक ते नजर आए जी। आज ऐसे ही है, और वो वीडियो पड़ी भी है मुफ्ती साहब उस पे यूट्यूब पे। जी इन्हां दी खुशकिस्मती है मुफ्ती साहब के इन्हां दे दिहाड़े हुण पलटन वाले ने, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने सबब बनाना सी। नहीं इंशाल्लाह फरीद बाजवा साहब पलटाणगे, बंदा अच्छा है। वो है भी अपने इलाके दे ने ना, सिर्फ इन्हां ही कहना सी अपने इलाके दे ने ना। अच्छा जी, अच्छा ठीक। बहुत ना घट कादियानी इंज दे मैं वेखे ने, ए बंदा सुलझिया होया है, ना ही तैश च आएगा, और पहले भी डिबेट हुई बड़े अच्छे माहौल च हुई डिबेट। पढ़िया लिखिया बंदा है, लेकिन ये वेखे उंज फिर मुफ्ती साहब इन्हां दी एक मैं वेखी है कि ये पढ़े लिखे होण या अनपढ़ होण, इन्हां शातमियत ते जरूर पहुंचना हुंदा है। जिथे इन्हां दी दलाल खत्म हो जांदे ने उत्थे फिर इन्हां ने
ऐसा ਆਹ हवाला ਤੇ देना ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ पड़ता है। ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਤਰਬੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਜੂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ मौलाना खादम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह आंदे ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਅਕਾਇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਹਾ ਇਹ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਲਾਗਤ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਜ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। मुफ्ती साहब वो हवाला एक दफ़ा बता दें दोबारा, वो सीरतुल मादी का जिसमें वो अखबार का हवाला लिखा। ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਉਹ ਕਰਮਾ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸੱਜਣ ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਦਨ ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੀਆਂ ਕੀ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੰਬਰ 471 ਇਹ ਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਲੋ ਅਸਲ ਹਵਾਲਾ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ठहर जाओ मैंने लिख भी लिया, ठीक है। नहीं असल वाला 471। अच्छा 471 ये ले जी 473 472 हिस्सा दोम की सबसे आखिरी है रिवायत ये हिस्सा दोम की सबसे आखिरी रिवायत है ये 471 और सफ़ा भी मैं आपको बताता हूँ ये चूँकि काफ़ी लंबी है मैंने आपको कहा था ना ये काफ़ी तवील है ये सफ़ा नंबर 448 है सीरतुल महदी जिल्द अव्वल हिस्सा दोम है सफ़ा 448 समझ आई कि नहीं और मैं आपको ये अगर सफ़े भी चाहिए हों ये ले मैं आपके नंबर पर ये ना व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ बहुत शुक्रिया चलें जी पहुंच गया है मुझे इजाजत दें जी रब रखा जी अस्सलाम वालेकुम ओके जी अल्लाह हाफिज अच्छा मोहम्मद खान साहब आज तुसी सैफी दी बराड़ ते गए सो सैलवी साहब की विराट पे नहीं सैफी सैफी की विराट शायद गया था नहीं आज क्या मौजूद था आपका उस वक्त मेरा ख्याल है शायद मैंने आपको मैसेज किया था किसी और वो आईडी से खत में इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं